لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبدیلا صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں درود کی کافی فضیلت بیان کی گئی ہے. درود پاک پڑھنے سے انسان پریشانیوں، تکلیفوں، آفتوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ شفا بھی ہے. درود ایک شفا ہے جس سے انسان شفا یاب ہوتا ہے، جسمانی بیماریوں سے، گناہ کی بیماریوں سے اور دوسرے امراض سے شفا پاتا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. کم سے کم محدثین فقہا نے لکھا کہ کم سے کم دن میں 313 دفعہ درود شریف پڑھنا چاہیے. یہ کثرت میں ہوتا ہے کہ کثرت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب تر ہوگا. تو درود پاک کو زندگی کا معمول بنائیں. روز کم از کم 313 دفعہ درود شریف پڑھنا اپنے آپ پہ لازم کر لیں. قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی سورہ مزمل کی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کر لیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو کے رہو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا. کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اپنے رب کا نام اور اس کا ذکر کیا کرو اور جب ہو تو اس سے کٹ کر. اس کے تحت بہت سی حدیث مبارکہ ہیں کہ جو کٹ کر عبادات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ سلسلہ حج کے حوالے سے چل رہا ہے. حج کے پچھلے جتنے بھی آپ نے پروگرام دیکھے اس کے اندر ہم نے حج کی ٹائپس بیان کی، حج کتنے قسم کے ہوتے ہیں، حج کی فضیلت کیا ہے، پھر حج پر جا کر کیا کیا آپ نے ارکان ادا کرنے، وہ سارے بیان ہوئے. آج انشاءاللہ تعالی اس حج کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حج اصل میں ایک عبادت ہے. ایک ایسی عبادت جو انسان اور اللہ سبحانہ و تعالی کے درمیان، کیونکہ 5 ارکان جس طرح پہلے بیان کیے گئے، 5 ارکان کا تعلق وہ ایک احتراماً، حکماً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک عبادت ہے. اسی طرح حج کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جو دنیا خطہ میں کہیں اور ادا نہیں ہو سکتی. باقی جتنی بھی 3 ارکان جو ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ ادا ہو سکتا ہے. حج کے بارے میں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب بندوں کی نشانیاں ہیں اور یہاں حج پر آنے والے، کیونکہ یہ حج کا معاملہ عبادت تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے. کیونکہ وہ عبادت ایک ادباً عبادت ہوتی ہے کہ وہ درباری قسم کے، جس طرح ایک بادشاہ کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ، اگر بادشاہ کے دربار میں کوئی درباری یا اس کے وزراء موجود ہوں، وہ بڑے احترام سے، عزت سے، محبت سے اس کا احترام کرتے ہوئے اس کے دربار کے جو رولز ہیں اس کو مروز خاطر رکھتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہیں. اب وہ دربار میں آئیں تو وہ جو اس کے دربار کا ایک لباس ہے، جو دربار کے اس کے جو رولز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اسٹرکٹلی، اپنے آپ کو بند سنور کے آتے ہیں کہ بادشاہ کی بارگاہ میں
پیش ہو رہے ہیں۔ اسی طرح انسان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب انسان ساری عبادات کرتا ہے، جس طرح نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز آپ پڑھیں دنیا میں کہیں بھی ہوں، نماز کے احکامات ہیں، نماز کے لیے لباس ہونا چاہیے، ایسا لباس کہ جو توہین لباس نہ ہو، آپ ایسا لباس پہنیں۔ پھر اس کے بعد نماز کے لیے اس کی شرائط ہیں، جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، اور دوسرے جتنے بھی اور اس کی شرائط ہیں اس کو فالو کر کے وہ نماز کا جو وہ فرض ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ اس میں نماز کی ٹائمنگ کا، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر روزے کا ہے کہ روزے کے لیے حکم اس کا تعمیل کرنے کا دیا گیا، لیکن روزہ ہو گیا یا نماز ہو گئی یا زکوٰۃ ہو گئی، یہ ساری جتنی عبادات ہیں یہ تو حکماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ ایک درباری اگر بادشاہ کی حکم کو مانتے ہوئے اس کو ادا کرتا ہے تو وہ ایک حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے، سرٹن رولز کے اندر رہتے ہوئے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ایک خاص رتبہ عطا فرماتا ہے اور اس کے عشق سٹارٹ ہوتا ہے کلمے سے، کلمہ پھر نماز پھر روزہ، روزے کے بعد پھر جو ہے وہ زکوٰۃ کا اگر اس قابل ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے تو زکوٰۃ پے کرتا ہے۔ زکوٰۃ پے کرنے کے بعد اب وہ سارے مراحل، جس طرح نماز پڑھی تو رب سے اس کا لو، اور اسی طرح نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، وہ رب کی قربت حاصل کرتا ہے۔ تو اسی طرح ایک عاشق ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے جب وہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے اس کی محبت حاصل کرنے کا، اس کا قرب حاصل کرنے کا، اب اس کے اندر چاشنی ہوتی ہے کہ اس تڑپ کو، جو محبت کی جو تڑپ ہے، اس تڑپ کو جو ہے مزید میں جو ہے رب اپنے محبوب سے قریب ہوں، اس محبوب کو دیکھنا چاہوں، اس کی نشانیوں کو دیکھنا چاہوں، وہ محبوب ہے کیسا، اس کے گھر جانے کا دل کرتا ہو، تو پھر انسان ایک اور مراحل سے گزرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے۔ روزے رکھنے کے بعد وہ جب روزے رکھتا ہے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں رکھتا ہے، اور وہ برداشت کرتا ہے بھوک اور پیاس کی شدت کو، کرنے کے بعد اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے محبوب کی خوشنودی کے لیے وہ مراحل بھی طے کر پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو مال دیا، جو اسباب دیے، اس میں اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال کے اللہ کی راہ کی، اللہ کی خوشنودی کے لیے غریبوں میں بانٹ دیتا ہے۔ وہ یہ ایک ایسا حکم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد محبوب کے پیکر حسن و جمال کو دیکھنے کی اس کے اندر چاہت ہوتی ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ چاشنی پڑتی ہے کہ اب میں جب سارے مراحل میں طے کر چکا ہوں، اب میں نے اپنے محبوب کی ساری ریکوائرمنٹ طے کر دی اس کے سرٹن رولز کے اندر رہتے ہوئے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کا جو عاشق ہوتا ہے، جو وہ جس کا وہ محبوب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اب میں اس کے گھر جاؤں اور اس کے گھر جا کر اس کے گھر کا دیدار کروں۔ وہ ساری زندگی وہ اسی چاشنی میں، اگر محبت برقرار ہے، محبت کی جو لیول ہے وہ ہائیسٹ لیول پیک پر جا چکا ہے، اب اس کے اندر یہ چیز ایک جنم دے چکی ہے کہ اب جو بھی ہو جائے کسی طرح ہو جائے، اب میرے اندر خواہش یہ ہے کہ میں اس کا جو ایک گھر ہے اور اس کے گھر کا دیدار کروں، وہ ایسا اس کے گھر کا مہمان بنوں اور اس کے گھر جاؤں، اپنے دل کی باتیں کہوں۔ دل کی باتیں تو کہیں سے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن پھر وہ بندہ ایک عاشق کے طور پر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا ہے، وہ اپنے ساری دنیا کی آسائشوں کو سب کو چھوڑ کر وہ ایک اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک ایسے لبادے میں ڈھال لیتا ہے اور وہ عاشقانہ ہوتا ہے۔ جب انسان عاشق کسی کا ہو جائے اور وہ دیوانہ وار عاشق ہو، اس کو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ سفر کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ جب سفر کا ارادہ کر کے حرم کے قریب پہنچتا ہے اپنے محبوب کے گھر کو دیکھنے کے لیے، تو اس حرم کی حدود میں پہنچنے سے پہلے، میقات میں داخل ہونے سے پہلے، وہ اپنا سلا ہوا خوبصورت لباس کو بھی اتار دیتا ہے۔ اس لباس کو اتار کر اب اس کے اندر وہ دیوانہ، وہ عاشقانہ پن اس کے اندر پورا جھلکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اپنی اور اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی۔ اب وہ کپڑے، سلے ہوئے کپڑے اتار دیتا ہے، مہنگے سے مہنگے کپڑے اتار دیتا ہے، اگر دستار باندھی ہے، ٹوپی پہنی ہے، خوبصورت اور دوسرے لباس پہنے ہیں، جوتے پہنے تو وہ جوتے بھی اتار دیتا ہے۔ اب وہ صرف سلی ہوئی 2 چادریں، ان سلی ہوئی 2 چادریں،
اور وہ 2 کپڑے جسم پر باندھ کر اپنے سطر کو کور کر کے رب کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے. اور جب وہ اپنے عاشق کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو پہلی دفعہ جب اپنے گھر اس حدود کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ لرزہ اور ایک ایسی چیز طاری ہوتی ہے کہ وہ اب یہ سوچتا ہے کہ یہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جس کی میں زندگی بھر خواہش کرتا رہا. آج میں اپنے محبوب کے گھر کو، حالانکہ محبوب کو دیکھنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو انشاءاللہ ہم سارے جنت میں دیکھیں گے، دیدار تو ہوگا، لیکن انسان کی بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ کسی سے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا عشق کا تقاضا جب وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے کہ اب میں اپنے محبوب کو دیکھوں. تو محبوب کو دیکھنا ممکن تو اس دنیا میں تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس محبوب کی نشانیوں کو دیکھوں. تو اس نشانیوں کو دیکھنے کے لیے وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ پھر آگے بڑھتا ہے اور جیسی حرم کی حدود کے اندر پہنچتا ہے اور وہ پھر جیسی خانہ کعبہ کے اندر جاتا ہے، اس کے در و دیوار کو دیکھتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں یہیں رہ جاؤں. اور وہ اس کے اندر ایک لرزہ طاری ہوتا ہے. اور جیسی فرسٹ ٹائم وہ مطاف کے اندر پہنچ کر خانہ کعبہ کی وہ جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے، پتھروں سے بنی ہوئی عمارت کو دیکھتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ دیکھتا ہی رہتا ہے اور آنکھوں سے اشک اس کے جاری ہوتے ہیں. جب اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں، اس کو اپنی ہوش نہیں ہوتی. اگر کوئی اس سے پوچھے کہ تو کر رہا کیا ہے یہاں، تو آیا ایک گھر کو، ایک جو مٹی سے جو بلاک سے بنا ہوا ایک گھر ہے، اس کو دیوار کو تو دیکھا جا رہا ہے، نہ جس کی کھڑکی ہے، نہ اس کا کوئی ایسا خوبصورتی ہے. دنیا میں بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے، تو اس کو دیکھتا ہے اور تو روتا جاتا ہے. اس جگہ کی کیفیت، کیونکہ اس کا تعلق اس کے رب سے ہوتا ہے، اس کا تعلق اس کے رب سے جڑا ہوا ہے، وہ اس کے رب کی نشانی ہے. جب وہ اپنے محبوب کی نشانی کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب میں اپنے محبوب سے بڑا قریب ہوتا جا رہا ہوں، اپنے رب سے. جب وہ اپنے رب سے قریب ہوتا جاتا ہے تو وہ اپنی محبت کو ایسا پاتا ہے کہ اب میری محبت میرے کنٹرول میں بھی نہیں. وہ انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا. پھر اس کے بعد وہ بڑھتا ہے آگے بڑھنے کے بعد وہ پھر اسی بلڈنگ کا وہ جو عمارت ہے اس کا چکر لگانا شروع کر دیتا ہے. جب اس کا چکر لگاتا ہے اور چکر لگاتے اپنے، تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اپنی دل کی خواہشات بیان کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جاتے ہوئے اسی کونے پر اسی جو عمارت ہے اس کے کونے پر ایک پتھر نفس ہوا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں. اس کو دیکھتا ہے، اس کو بار بار چومتا ہے، ہاتھ سے چومتا ہے، کبھی کوشش کرتا ہے کہ قریب جا کے چوموں. اس حجر اسود کے بارے میں کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گئے، آپ نے اس کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے سے پہلے آپ نے کہا اے حجر اسود، نہ تو مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ تو کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا، تو یہ ان کی سنت ادا کر رہا ہوں. تو اسی طرح وہاں جا کر اس کو پھر بتایا جاتا ہے کہ تم نے اب 2 رکعت نوافل پڑھنے مقام ابراہیم کے پیچھے. اب مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا، کیونکہ انسان تو نماز پڑھتا ہے لیکن اب اس جگہ پڑھنا، خاص اس جگہ پڑھنا نماز، یہ حکم الہی ہے. حکم الہی کو، اپنے محبوب کے حکم کو ماننا اور اپنے محبوب کے محبوب بندوں کا یہ سنت ادا کرنا کہ یہاں وہ مقام ہے جس طرح قرآن میں آتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ پس ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے مقام کو نماز کی جگہ بناؤ. تو پھر وہاں 2 رکعت نوافل پڑھتا ہے. اس کے بعد پھر صفا مروہ کا سفر کرتا ہے. صفا مروہ کے بارے میں کہا کہ یہ صفا مروہ جو ہے من شعائر اللہ، کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نشانی ہے جس میں حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 7 چکر لگا کے کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کے لیے جو دوڑی، اس کی سنت کو ادا کرتا ہے. وہ صرف یہ ساری جگہوں پہ مقامات پہ جو جا رہا ہے وہ اپنے محبوب کے وہ عاشقانہ عبادت ہے، اپنے محبوب کی ان محبوب بندوں کی ادا کر رہا ہے جو انہوں نے پہلے ادا کی اور میرے رب کو پسند آئی، اور میرے رب نے پھر یہ پوری امت کے لیے اس کو لازم قرار دے دیا گیا اور اس کو ایک عبادت کا حصہ، اور اس عبادت کے حصے کو اسلام کے ایک ارکان کے اندر جمع کر دیا گیا اور اس کو ہم حج کہتے ہیں. اب حج پہ جب لوگ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج پہ جا کر ایک ایسا مراحل ہوتا ہے
کہ ہم پوری زندگی انسان نماز پڑھتا ہے اور وہ اپنے ٹائم پر، قرآن میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وہ اب نماز بے شک مسلمان پر نماز قید کر دی گئی اس کے وقت پر، اس کے مقررہ وقت پہ ادا کرنے کی۔ جب وہ عرفات پہ پہنچتا ہے، عرفات میں وہ ظہر اور عصر کو ملا کے ادا کر رہا ہوتا ہے، وہاں وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، وہاں وہ حکم جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے، وہاں صرف عاشقانہ عبادت ادا ہوتی ہے۔ یہ عاشقانہ عبادت وہ ہے، یہ وہ ادائیں ادا ہو رہی ہیں جو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا کی۔ اسی طرح پھر مزدلفہ میں جا کے مغرب و عشاء ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد منی میں قیام کرتا ہے۔ یہ سارے مراحل جتنے بھی ہیں اور ادا کرنے، یہ ساری عاشقانہ عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا کوئی لاجیکلی انسان اگر پوچھے کہ کوئی لاجیکلی اس کا کوئی وہ بنتا ہے، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یہ اس مراحل پہ لے کے چلے جاتا ہے جہاں عقل اور فہم انسان کی کام نہیں کرتی، وہاں پھر دین کے اندر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ تو دین کے اندر جب وہاں یہ سارے مراحل طے کر کے ارکان پورے ہوتے ہیں اور حج کمپلیٹ ہوتا ہے، اور حج کے اندر مراحل ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ دنیا سے، تمام دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، پوری دنیا میں جو لوگ آتے ہیں وہاں ادا کرتے ہیں۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مڈل طبقے کا ہے، کوئی کسی کا کوئی معذور ہے، کوئی معذور نہیں ہے، کوئی صحت مند ہے، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہ عشق کا اظہار کرنا، وہ عشق کو ادا کرنا، اس عاشقانہ جو عبادت کو ادا کرنا، اصل میں اس کو حج کہتے ہیں۔ جب یہ حج ادا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، فضل دیکھیں، یہ سارے جب اپنے گھر پہ بلا کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جب حج کے لیے انسان آتا ہے تو وہ بیسیکلی اس کا مہمان ہوتا ہے، تو وہ اس کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ پھر اپنے مہمان، جب اپنے مہمان بلاتا ہے، ظاہری بات ہے آپ کسی کو اپنے گھر پہ بلائیں گے، اپنے گھر کی خوبصورتی، اپنے گھر کی نشانیاں، کوئی تاریخی چیزیں آپ کے پاس پڑیں گی، اس کو دکھائیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا اپنے گھر پر، بلا کر وہ ساری نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب بندوں کی، اور اپنے گھر کا طواف کروانے کے بعد پھر جب انسان واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنا ہو، گناہ کوئی اس کے ذمہ اس کے کوئی گناہ نہیں، بالکل گناہوں سے پاک ہو کے لوٹتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور فضل کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت پر، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ خاص کرم کہ یہ حج کا ہمیں جو مناظر سارے عطا کیے، اور اس کے بعد حج کرنے کے بعد جب انسان لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے۔ ساری زندگی انسان گناہوں میں ڈوبا رہے، اور جا کر وہاں جب حج کر کے واپس آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوبارہ موقع دیتا ہے۔ اور اگر انسان حج کر کر آئے اور آ کر دوبارہ اسی دنیا کے اندر اور انہی فتنوں کے اندر پڑ جائے تو پھر اس حج کا معنی رہتا کوئی نہیں۔ حج کے بارے میں مزید ہم انشاءاللہ اس مزید نیکسٹ پروگرام میں بھی بیان کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام کے اندر انشاءاللہ پھر قربانی کے حوالے سے بھی بیان ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب عطا فرمائے، اور جو شخص حج پہ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے صدقے جو ہے ہمیں بھی حج پہ بلائے اور ان کا حج قبول عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك